میرے اور میرے بھائی حسن کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ کیا پیغمبر اکرم کی حدیث میرے خون کے بہانے سے تمہیں منع نہیں کرتی؟ شمر ملعون نے کہا، حسین علیہ السلام صرف اپنی زبان سے ہی خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ حبیب بن مظاہر نے بلند آواز سے کہا، میں تجھے دیکھ رہا ہوں، تو اپنی ننھی سی زبان کے ساتھ اور مولا حسین خدا کی 70 زبانوں کے ساتھ اس کی عبادت کرتے ہیں۔ خدا کی قسم میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نہیں جانتا امام علی مقام نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ تو شقی القلب ہو چکا ہے۔ اس گفتگو کے بعد یزیدی لشکر نے حملہ کر دیا۔ عمر سعد ملعون نے اپنے علمدار کی طرف رخ کر کے کہا، اے دریت، پرچم کو میرے پاس لے آؤ۔ پھر اس نے کمان میں تیر ڈال کر لشکر حسین علیہ السلام کی طرف پھینکا اور کہنے لگا، گواہ رہنا میں وہ پہلا شخص ہوں جس نے لشکر حسینی علیہ السلام پر تیروں سے وار کیا۔ اس کے بعد دوسرے یزیدیوں نے بھی تیروں کی بارش کر دی اور جنگ کے طبل بج اٹھے۔ پھر دست بدست لڑائی شروع ہوئی اور دونوں طرف سے کافی لوگ مارے گئے۔ بعض اقوال کے مطابق امام حسین علیہ السلام کے لشکر سے 50 حسینی مرتبہ شہادت پر فائز ہوئے، اور پھر اس کے بعد 2-2، 3-3، 4-4 افراد جنگ کے بعد امام حسین علیہ السلام کے انصار و رفقا میں سے ایک ایک کر کے میدان میں جاتے رہے اور دشمن کے جارحانہ حملوں کا بھرپور جواب دیتے رہے۔ اصحاب حسین علیہ السلام۔ مشہور یہ ہے کہ کربلا کے شہداء 72 افراد تھے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ کربلا کے شہداء 72 سے زیادہ تھے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے وداع کرنے سے پہلے قتل گاہ میں نگاہ کی تو آپ نے اپنے 72 اصحاب اور 11 انصار اور 18 اعزہ کی لاشیں دیکھیں۔ اور مرحوم مصطفی نے ناسخ التواریخ میں لکھا ہے کہ ان کی اپنی تحقیق کے مطابق کربلا کے شہداء کی تعداد 72 افراد سے زیادہ تھی۔ بعض نے تو 1000 افراد بھی لکھے ہیں۔ البتہ لوگوں کی زبانوں پر کربلا کے شہداء کی تعداد 72 مشہور ہو گئی، اور شہدائے کربلا سے مراد وہ لوگ ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ مدینہ سے کربلا آئے تھے۔ زیارت ناحیہ میں سید بن طاؤس نے امام زمانہ علیہ السلام سے 79 شہدائے کربلا کے نام نقل کیے ہیں۔ محدث محلاتی نے اپنی کتاب فرسان الحجا میں لکھا ہے کہ کربلا میں حضرت امام علی مقام کے شہید ہونے والے اصحاب کی تعداد 228 تھی۔ ان میں سے ایک شخص سلیمان بن ابی زرین بصرہ میں شہید ہوئے اور 12 افراد کوفہ میں شہید ہوئے جو درج ذیل ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام، آپ کے 2 بیٹے محمد بن کثیر اور اس کا بیٹا عبدالعالی، عباس بن جودہ، عبداللہ بن حارث، عبداللہ بن عفیف، عبداللہ بن یقتر، قیس بن مسہر اور باقی 217 افراد شہید ہوئے۔ مرحوم علامہ سید محسن امین نے اپنی کتاب اعیان الشیعہ میں کربلا کے شہداء کی تعداد 129 لکھی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہمیں جو خبر ملی ہے وہ ان افراد کی ملی ہے۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کی اولاد میں سے 10 افراد شہید ہوئے، ان کے نام، اور اولاد امام حسین علیہ السلام سے 4 افراد شہید ہوئے۔ اولاد امام حسین علیہ السلام سے 3 افراد، علی اکبر، عبداللہ اور ابراہیم، یعنی عبداللہ حضرت شہزادہ علی اصغر کو کہا جاتا ہے۔ عبداللہ بن جعفر کی اولاد سے 3 افراد، محمد، اون اور عبید اللہ۔ عقیل کی اولاد سے 9 افراد شہید ہوئے، اور ایک بنی ہاشم میں سے احمد بن محمد تھے جن کی نسبت بنی ہاشم سے مشخص نہیں، لہٰذا اس طرح بنی ہاشم کے افراد کی تعداد 30 بنتی ہے۔ بنی ہاشم کے علاوہ کربلا کے شہداء کی تعداد 104 بنتی ہے جن کے ناموں کا ذکر کیا گیا ہے، اور 3 افراد بنی ہاشم کے علاوہ کوفہ میں ہانی، عبداللہ بن یقتر اور قیس بن مسہر سے داوی شہید ہوئے۔ کربلا و کوفہ کے شہداء کی تعداد بنی ہاشم کے 30 افراد اور بنی ہاشم کے علاوہ 109 افراد ہیں۔ کل شہداء 139 یعنی 139
بنتے ہیں۔ ہم شہدائے کربلا کی شہادت کے حوال قارئین کے لیے لکھے گئے ہیں تاکہ وہ شہدائے کربلا کے حوال سے آگاہ ہو سکیں۔ حر بن یزید ریاحی، عاشور کی صبح کو حر کا مقدر جگمگا اٹھا۔ حر جان چکے تھے کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ ضرور ہوگی۔ انہوں نے عمر سعد ملعون سے پوچھا، کیا تو حسین آقا سے جنگ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ اس نے کہا، خدا کی قسم، جنگ تو کیا، سر اڑائے جائیں گے اور ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ اسی اثناء میں حر کے کانوں نے مظلوم کا استغاثہ سنا، کوئی ہے جو خدا کی خوشنودی اور رضا کے لیے میری مدد کرے، رسول خدا کا دفاع کرے۔ حر اپنے لشکر کے پاس گیا۔ ان کے پاس اس کے قبیلہ کا ایک شخص قرۃ بن قیس کھڑا تھا۔ حر نے کہا، اے قرۃ، کیا تو نے آج اپنے گھوڑے کو پانی پلایا؟ قرۃ نے کہا، نہیں۔ حر نے کہا، کیا تو اسے پانی نہیں پلائے گا؟ قرۃ کا کہنا ہے، خدا کی قسم، میں نے حر کے چہرے کے بدلتے ہوئے تیوروں کا مطالعہ کیا، میں سمجھ گیا حر کے اندر انقلاب بپا ہو گیا، وہ لشکر حسینی کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آمادہ نہیں۔ میں نے اس کی حالت دیکھی تو کہا، میں بھی جاتا ہوں، گھوڑے کو پانی سے سیراب کرتا ہوں۔ حر آہستہ آہستہ کاروان حسینی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مہاجر نامی یزیدی سپاہی نے حر سے کہا، تیرا کیا ارادہ ہے؟ کیا تو حسین علیہ السلام پر حملہ کرنا چاہتا ہے؟ حر نے جواب نہیں دیا، اس پر کپ کپی طاری ہو چکی تھی۔ مہاجر نے کہا، خدا کی قسم، میں نے آج تک کسی جنگ میں تیری ایسی حالت نہیں دیکھی، تجھ پر کس قدر کپ کپی طاری ہو چکی ہے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ کوفے کا دلیر ترین مرد کون ہے تو میں تیرا نام لوں گا۔ یہ خوف و وحشت کیسا ہے جو تیرے اوپر طاری ہے؟ حر نے کہا، خدا کی قسم، میں اس وقت بہشت اور دوزخ کے درمیان کھڑا ہوں۔ میں بہشت کو ہر چیز پر ترجیح دیتا ہوں، اگرچہ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، پھر میرے بدن خاکی کو جلا دیا جائے۔ اس کے بعد حر اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر کاروان حسین علیہ السلام میں شامل ہو گیا۔